اور یہ جو کہتے ہیں نا فلاں کے بیچ میں لا کے اللہ تک پہنچو، ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، یہ بھی ہے فضول باتیں ہیں. آپ جب کسی کو بیچ میں لا کے اللہ تک پہنچو گے تو وہ بیچ والا اللہ تک کیسے پہنچ گیا ڈائریکٹ؟ جب وہ پہنچ سکتا ہے تو آپ بھی پہنچ سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں مشرکین کو بھی اللہ سے محبت ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ صرف اللہ، صرف یا اللہ مدد، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو تم دیکھو گے ان کا چہرہ بدلنا شروع اور ان کا دل تنگ ہونا شروع، ان کو گھٹن محسوس ہوتی ہے، یار یہ کیا بات کر رہے ہو، صرف یا اللہ مدد، صرف اللہ مشکل کشا، صرف اللہ حاجت روا. ارے بھائی وہ جو غوث آدم کا نام لے لو تھوڑا سا، یا رسول اللہ مدد بھی تو ٹھیک ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، اے نبی ہماری حاجت پوری کریں آپ. یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا. جن کا آخرت پر کامل ایمان نہیں ہے نا، جب ان کے سامنے صرف اللہ کہا جاتا ہے تو ان کو بہت زور سے جھٹکا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں مخلوق کو وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹ اللہ کہاں سے آ گیا؟ تو جب ڈائریکٹ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. یہی اپنے ایمان کو ناپنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. بھائی توحید اسلام کا ایک حسن ہے، ہم صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ سب کیا ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، صرف ایک اکیلا اللہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب محتاج ہیں. تو محتاجوں سے تھوڑی مانگا جاتا ہے بھائی، مانگا اس سے جاتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب لوگ ایک آیت پیش کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، قرآن کی فہم وہ جو اسلاف سے منقول نہیں ہے، اخپل طریقے سے آیتوں کی تفسیر. ہر آدمی آیت ایسی تفسیر کر رہا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں جو کہوں گا میں اندھا مقلد تھوڑی ہوں. ارے تو کیا پہلا آدمی ہے جو قرآن سمجھ رہا ہے؟ تجھ سے پہلے لوگوں نے قرآن نہیں سمجھا کیا؟ تو یہ جو آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہا ہے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، بیچ میں وسیلہ لانا پڑے گا. تو یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں صدیوں سے، وہ کیا ہے؟ وسیلے کا مطلب اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تمہیں اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی اس کا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں، عمل کو ذریعہ بناتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل. تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی، بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یہ دعا بھی ایک عمل ہے نا اللہ تک پہنچنے کا، تو یہ دعا بھی ایک وسیلہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ دعا کو اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کیوں بنا رہے ہو؟ بھائی یہ وسیلہ اور ہے اور آپ جس وسیلے کی بات کرتے ہو وہ اور ہے. دعا تو ڈائریکٹ آپ کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے، اس میں کسی اور چیز کا وسیلہ نہیں ہوتا، اس لیے دعا کو وسیلہ کہا گیا ہے. تو اعمال آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. نماز آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتی ہے، جہاد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچاتا ہے، تہجد آپ کو ڈائریکٹ اللہ تک. تو یہ جو قرآن میں ہے نا اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس سے مراد ہے نیک عمل کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟